الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا۔ پہلے ہی دن سورہ کہف کی جب تفسیر شروع کی گئی اسی دن یہ بات بتا دی گئی تھی کہ اس سورہ کہف کے اندر جو واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں یہ واقعات تو ایسے ہیں کہ ماضی کے اندر پہلے گزر گئے، لیکن اس کے ذریعے سے جو ہم کو سبق دیا گیا اور اس کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے اس پر عمل کرنا یہ اب ہونے والا ہے، ابھی تک نہیں ہوا۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کہف کو دجال سے فتنے کی حفاظت کا ذریعہ اور سبب بتایا، اور دجال کا فتنہ پہلے ہوا نہیں ہے، اب ہونے والا ہے۔ تو اس کی ان واقعات کے ذریعے سے جو ہم کو سبق دیا گیا وہ ابھی فی الحال یا آئندہ زمانے کے اندر کام کرنے والے اعمال جو ہے اس کے متعلق سبق دیا گیا۔ آج کی جو آیت کریمہ پڑھی گئی اس کے اندر ایک بہت لمبا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور اس واقعے کے ذریعے سے بے شمار اس کے جو فوائد ہیں، اس کے ذریعے سے جو ہم کو سبق ملتا ہے، بے شمار سبق ہے اس کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے سے ہم کو دیے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے اندر خطاب کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے۔ خطاب کے بعد ان کی قوم میں سے کسی نے ان سے یہ پوچھا کہ موسیٰ، کیا اس وقت آپ سے زیادہ جاننے والا دنیا کے اندر کوئی موجود ہے؟ یہاں رہ کر ایک بات اور سمجھ لیں کہ نبی جو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو ہر اعتبار سے پورا رکھتے ہیں، یعنی طاقت کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے نبی، علم کے اعتبار سے بہت زیادہ صلاحیت والا ہوتا ہے، یعنی نبی کے موجود ہوتے ہوئے اس وقت دوسرا کوئی علم کے اندر اور صلاحیت کے اندر اس کا کوئی مقابل نہیں۔ تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے اس لیے سب سے زیادہ جاننے والے وہی تھے، اس وقت موسیٰ ہی تھے۔ تو جب ان کے قوم کے کسی شخص نے ان سے یہ سوال کیا کہ موسیٰ آپ سے زیادہ جاننے والا کوئی ہے اس وقت؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے کیونکہ میں نبی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات پسند نہیں ہے۔ موسیٰ کو یہ کہنے چاہیے تھا کہ ہاں اللہ اعلم، کہ اللہ مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے۔ موسیٰ نے جو کہا بالکل ٹھیک تھے، انہوں نے صحیح کہا تھا، لیکن اللہ کو یہ بات زیادہ پسند نہیں ہے۔ جہاں پر تعلقات جتنے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں وہاں پر تھوڑی باتوں کے اندر انسان ناراض ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ایک جملہ کہا جاتا ہے عربی کے اندر کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں تو ان کی نیکیاں، نیک لوگوں کی نیکیاں اللہ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں وہ ان کے گناہ شمار ہوتے ہیں۔ نیک لوگوں کی نیکیاں اللہ کے مقرب بندوں کے نزدیک وہ گناہ شمار ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں، جیسے ہم لوگوں نے آ کر نماز پڑھی 2 رکعت، اب ہماری نماز کیسی ہوتی ہے ہم کو معلوم ہے، تو ہم تو یہ کہیں گے میں نے نماز پڑھی، میں نے ثواب کا کام کیا، لیکن اللہ کے جو مقرب بندے ہوں گے، اللہ کے اور زیادہ قریب رہنے والے بندے ہوتے ہیں، وہ یہ کہیں گے کہ نہیں، تو نے نماز نہیں پڑھی، تو نے نماز کا مذاق اڑایا، گویا تو نے گناہ۔ تو حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ نیک لوگوں کے اعمال جو ہوتے ہیں اور مقرب بندوں کے نزدیک وہ ان کی گناہ شمار ہوتے ہیں۔
تو یہی کچھ ہوا تھا موسیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے، اللہ کا ان کے ایک خاص تعلق حاصل تھا، اللہ کے وہاں ان کا ایک مقام تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ان کی پکڑ کی۔ ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ صرف انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو چونکہ ایک خاص تعلق تھا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15 دن تک وحی کا سلسلہ ختم کر دیا، 15 دن تک وحی نازل نہیں۔ تو جہاں تعلقات زیادہ ہوتے ہیں، تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، وہاں پر پکڑ بہت زیادہ ہوتی، بہت جلدی پکڑ ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ، تم سے بھی زیادہ جاننے والا ہمارا ایک بندہ ہے، آپ اس کے پاس جاؤ۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تیرا وہ کون سا بندہ ہے، وہ مجھے کہاں ملے گا؟ تو کہا کہ جاؤ، تم اس سمندر کے پر جاؤ جہاں پر 2 سمندر مل جاتے ہیں، مجمع البحرین، کہ 2 سمندر مل جاتے ہیں۔ اب یہ کون سی جگہ ہے اس کے بارے میں مفسرین نے بہت اختلاف کیا ہے، اس کے اندر پڑھنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پھر درخواست کی کہ اللہ میں کس طریقے سے وہاں پر پہنچوں گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ بتایا گیا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے جاؤ۔ وہ مچھلی کیسی تھی؟ یعنی مردہ مچھلی تھی، یا تو بھنی ہوئی تھی یا پھر اس کے اوپر نمک وغیرہ ڈال کر اس کو پکا دیا گیا تھا، مردہ مچھلی تھی۔ اپنے ساتھ لے جاؤ، وہ تم کو اپنا راستہ بتائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا تھا، لیکن ان کو تشریعی علم دیا گیا تھا، شریعت کا علم۔ ایک ہوتا ہے شریعت کا علم، یعنی اللہ کا جو قانون ہوتا ہے، سنت اللہ جو ہوتا ہے، یعنی کہ اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا، دنیا کے اندر پتہ ہوتا ہے کہ جو قوم ظلم کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ختم کر دے، یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کی سنت ہے، تو اس کو تشریعی علم کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے تکوینی علم۔ تکوینی علم یعنی اسی مثال کے اندر کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر جو پکڑ آنے والی ہے وہ پکڑ کب آئے گی، پہلے کا علم ان کو بتا دیا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے تکوینی علم۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو جو علم ملا تھا وہ تشریعی علم تھا، شریعت کا ان کو علم دیا گیا تھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام جس صاحب سے ملنے کے لیے جا رہے تھے، اللہ کے جس نیک بندے کو ملنے کے لیے جا رہے تھے، وہ نیک بندے تھے حضرت خضر علیہ السلام، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکوینی علم، یعنی کچھ یوں سمجھیے کہ کچھ غیبی چیزوں کا علم ان کو دیا گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر جانے کی نصیحت کی گئی اور وہاں پر جانے کا حکم دیا گیا۔ یہاں پر رہ کر ایک بات اور سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات، یعنی یہ جملہ بڑا بول پسند نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام نے صرف اتنا کہا تھا کہ میں زیادہ جاننے والا ہوں، اور ان کی یہ بات بالکل برحق تھی، نبی زیادہ جاننے والا ہوتا ہے، پھر بھی اللہ کو یہ بات پسند نہیں آیا۔ حقیقت یہی ہے کہ انسان جب کسی چیز کے اندر اپنے اوپر اعتماد کرنے لگتا ہے تو اللہ کو یہ پسند نہیں آتا۔ وہ جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر نکلے تھے ایک مرتبہ، اور صبح کا وقت جب ہوا، حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ہم سو جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے آرام کر لو، لیکن صبح کا وقت قریب ہے، نیند بہت میٹھی ہوتی ہے صبح کے وقت کون جگائے گا؟ حضرت بلال نے کہا کہ میں جگاؤں گا اللہ کے نبی۔ تو اس وقت حضرت بلال نے اپنی طرف نسبت کی تھی، انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، تو چنانچہ حضرت بلال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلا دیا۔ اس وقت وہ جاگ نہیں سکے۔ تو اپنے اوپر جو اعتماد کرتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بالکل پسند نہیں ہوتا، اور یہ اگر دل کے اندر داخل ہو جائے، یہ چیز انانیت داخل ہو جائے، تکبر داخل ہو جائے دل کو، تو یہ اس وقت تک دور نہیں ہو سکتا جب تک کہ کسی
صاحب نسبت بزرگ کے پاس جا کر اس کی اصلاح نہ کرائی جائے، یہ اس وقت تک دور نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خضر کے پاس بھیجا جائے۔ تو ہمارے دل کے اندر بھی اگر کوئی روحانی بیماریاں ہیں، دلی بیماریاں جس کو ہم کہتے ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، اس طریقے کی روحانیہ بیماریاں ہمارے دل کے اندر ہے، تو اس کو دور کرنے کا بھی یہی علاج ہے کہ کسی صاحب نسبت بزرگ کے پاس جا کر اس کو اپنے دل کی بیماریاں بتائیں، تو وہ پھر ہمارے دل کا علاج کرے۔ یہ جو خانقاہ کا نظام چلایا گیا ہے پورے ہمارے دنیا کے اندر، جو چلایا جاتا ہے، اسی لیے چلایا جاتا ہے کہ انسان وہاں پر جا کر اپنے دل کی اصلاح کرائے۔ تو اسی لیے جب بھی ہم کو موقع ملے ایک خانقاہ کے اندر اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کو ساتھ لیا اور وہ مچھلی لے کر ساتھ چلے۔ ان کے خادم کون تھے؟ ان کا نام لکھا ہوا ہے حضرت یوشع بن نون۔ حضرت یوشع بن نون بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا، نبی بنایا گیا ان کو۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ جا رہے، جاتے جاتے بہت چلے اور راستہ آ ہی نہیں رہا، جہاں پر دو سمندر جمع ہوتے تھے، مجمع البحرین، آ ہی نہیں رہا۔ چنانچہ تھک کر ایک ٹیلے کے نیچے وہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آرام کر لیا، حضرت یوشع بن نون جاگ رہے تھے۔ اچانک وہ مچھلی جو تھی، ایک روایت کے اندر لکھا ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر، کہ وہ جس سمندر کے پاس ٹھہرے تھے، اس سمندر کا جو پانی تھا، وہ پانی اس مچھلی کے اوپر تھوڑا سا گر گیا، یعنی قطرہ گر گیا۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ آب حیات تھا، آب حیات، یعنی جس چیز کے اوپر وہ پانی گر جائے اس چیز کے اندر روح پیدا ہو جاتی، وہ چیز زندہ ہو جاتی۔ تو مچھلی کے اوپر یہ پانی گرا، وہ مچھلی جو ہے زندہ ہو گئی اور اس نے وہ سمندر کے اندر چھلانگ لگا دی۔ سمندر کے اندر جو چھلانگ لگائی وہ بھی عجیب طریقے کی، کہ پانی کے اندر تو انسان جب جاتا ہے، پانی کو چیرتا ہے، تو جانے کے بعد پانی پھر سے مل جاتا ہے، لیکن یہ مچھلی نے جب چھلانگ لگائی، پانی ایک طرف ہوا تو پانی پتھر کی طرح ہو گیا، یعنی بالکل سرنگ بن گئی ہے، اور مچھلی وہاں سے اندر چلی گئی۔ یوشع ابن نون کو ایسا تھا کہ جب موسیٰ اٹھیں گے تو میں ان کو بتا دوں گا، لیکن موسیٰ علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو یوشع ابن نون ان کو بتانا بھول گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یوشع ابن نون کے ساتھ اپنے خادم کے ساتھ آگے کا سفر شروع کیا۔ جب چلتے رہے بہت زیادہ تھک گئے موسیٰ علیہ السلام، اور بہت زیادہ ان کو بھوک لگی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ بھائی وہ مچھلی تو لاؤ، بہت زیادہ بھوک لگی اور تھک بھی گئے ہم لوگ۔ پھر یوشع ابن نون کو یاد آ گیا کہ وہ مچھلی تو وہاں پر ہم جہاں ٹھہرے تھے پیچھے، وہاں پر سمندر کے اندر چلی گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ مچھلی تو ہم جہاں ٹھہرے تھے وہاں چلی گئی، اور میں آپ کو بتانا بھول گیا، اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان نے مجھ کو بھلا دیا۔ یوشع ابن نون نے کیا کہا کہ شیطان نے مجھ کو بھلا دیا، فما انسانی ہوں الا الشیطان، کہ میں نہیں بھلا مگر شیطان نے مجھ کو بھلا دیا۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور وہ مچھلی نے سمندر کے اندر عجیب طریقے سے اپنا راستہ بنا لیا، یعنی سرنگ بن گئی۔ جب یہ بات کہی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ذلک ما كنا نبغ، کہ وہی تو وہ جگہ ہے جہاں پر ہم کو جانا ہے۔ فرتدا علی آثارہما قصصا، اب یہ لوگ واپس راستہ تو انہوں نے دیکھا نہیں تھا، ایک مرتبہ چلے تو گئے تھے، یہ کوئی راستے تو تھے ہی نہیں آج کے زمانے کی۔ اب انہوں نے یہ رائے اختیار کی کہ جس راستے سے آئے تھے ان کے جو قدم مبارک بنے ہوئے تھے اسی قدم کے اوپر وہ لوگ واپس چلے، اور چلتے چلتے اسی سمندر تک وہ لوگ پہنچ گئے۔ پھر جب اس سمندر کے اندر داخل ہوئے، اب داخل ہونے کے بعد جب آگے چلے ہیں تو دیکھا کہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور چادر اوڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس جا کر کہا السلام علیکم، انہوں نے جواب دیا۔ پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں موسیٰ ہوں، میں موسیٰ ہوں۔ کہا کون موسیٰ؟ بولے وہی موسیٰ جو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ پھر خضر علیہ السلام نے ان کے اور بھی سوالات کیے کہ کیسے آنا ہوا یہاں پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے پاس جو علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو تکوینی علم عطا فرمایا ہے، اس علم کو میں حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے پاس رک جاؤں۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے،
آپ میرے پاس رک جاؤ، لیکن پہلے تو یہ کہا کہ آپ میرے پاس نہیں رہ سکیں گے، اگر میرے پاس رہنا ہو تو میری ایک شرط رہے گی، میری شرط یہ رہے گی کہ آپ یہاں پر جو بھی کام دیکھو، مجھے کوئی بھی کام کرتے دیکھو تو اس کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھنا کہ ایسا کیوں کیا تم نے، مجھ سے پوچھنا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نہیں پوچھوں گا، مجھے آپ کے ساتھ رہنے دو تاکہ میں علم حاصل کروں۔ ان کو اجازت مل گئی وہاں پر ساتھ رہنے کی۔ پھر وہاں سے اب آگے ان کا ایک سفر شروع ہوا، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا۔ اس وقت ان کے ساتھ یوشع ابن نون نہیں تھے، یا تو واپس آ گئے تھے یا وہاں پر ٹھہر گئے تھے۔ ان کا سفر شروع ہوتا ہے، ایک سمندری سفر تھا۔ اب سمندر کے اس پار ایک دوسری قوم تھی، وہ دوسری قوم جو تھی اس کا بادشاہ اور یہاں کے بادشاہ دونوں کے درمیان ایک بحری مقابلہ تھا، سمندری مقابلہ تھا۔ اب سمندری مقابلے کے لیے ان کو زیادہ سے زیادہ کشتی جمع کرنی ہوتی ہے۔ اب یہاں سے جو بھی کشتی سمندر کے اس پار جاتی تھی وہ بادشاہ اس کو قبضہ کر لیتا تھا، ضبط کر لیتا۔ اب یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ایک کشتی کے اندر سوار ہو کر روانہ ہوئے سفر کے اوپر۔ جب روانہ ہوئے تو وہاں کا جو ملاح تھا، کشتی کا مالک جو تھا، اس نے دیکھا موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام کو، پہچان لیا کہ یہ کوئی بزرگ ہے، کوئی بزرگ ہے۔ انہوں نے مشورہ کر لیا آپس میں کہ ان کا کرایہ لینا نہیں ہے، ان کو ایسے ہی ہم بیٹھنے دیں۔ ان کو حضرت خضر کے پاس سے کرایہ نہیں دیا، ایسے ان کو بیٹھنے دیا۔ جب برابر آگے چلنے لگے، سمندر کے درمیان میں پہنچے تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑی لی اور وہ جو کشتی تھی اس کا تختہ توڑ دیا، یعنی نیچے کا جو تختہ ہوتا ہے اس کو توڑ دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام یہ نبی تھی، نبی کے سامنے کوئی غلط کام ہوتا ہے تو نبی دیکھ نہیں سکتا، اس کو وہ خاموش نہیں رہتا۔ نبی کوئی بھی غلط کام ہو نبی فوراً بول اٹھتا ہے، نبی کی ایک خاصیت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جو شریعت بنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تو امت کے لیے جائز ہو جاتا۔ نبی غلط چیز کے اوپر کبھی خاموش نہیں رہتا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو رہا نہیں گیا، وہ فوراً بول اٹھے کہ خضر آپ تو بزرگ ہو اور ایک کشتی والوں نے ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا، اس کے باوجود بھی آپ نے ان کی کشتی توڑ دی، آپ آخر کرنا کیا چاہتے کہ ان کا تختہ توڑ دیا، نیچے سے پانی آ جائے گا کشتی کے اندر، اب جو ہے سارے کے سارے لوگ اور جو جانور ہیں کشتی کے اندر سارے ڈوب جائیں گے، آپ ان کو ڈبانا چاہتے ہیں۔ حضرت خضر نے کہا موسیٰ میں نے نہیں کہا تھا آپ سے کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکیں گے، لن تستطیع معی صبر، میں نے آپ سے نہیں کہا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، آپ کے وہ شرط لگائی تھی بھول گئے کہ میں کوئی کام کروں تو مجھ سے سوال نہ کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام معافی مانگنے لگے، بولے اب نہیں کروں گا، اب بھول نہیں ہوگی۔ یہ کشتی ایک روایت کے اندر لکھا ہے کہ کشتی جب جا رہی تھی تختہ توڑ دیا گیا، اس کے بعد ایک پرندہ آ کر اس کشتی کے اوپر بیٹھ گیا اور پرندے نے سمندر کے اندر سے اپنی چونچ کے اندر تھوڑا سا پانی لیا۔ حضرت خضر موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ موسیٰ یہ پرندے نے اس سمندر کے اندر سے اپنے چونچ کے اندر جو پانی لیا، میرا اور تیرا علم مل کر اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ہمارا علم اتنا ہے، تھوڑا سا ہے۔ پھر وہ کشتی تو جو ہے اللہ کے حکم سے پار پہنچ گئی۔ پھر آگے ان کا سفر اور شروع ہوا۔ سفر کرتے کرتے ایک بستی کے اندر پہنچے، وہاں پر ایک معصوم سا چھوٹا سا بچہ کھیل رہا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اس بچے کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس کی گردن کو دبا دیا اور وہیں پر اس کو مار دیا، اس کی گردن کو پکڑ کر وہیں پر مار دیا اس کو۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہیں رہا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے خضر تم کیا کر رہے ہو کہ ایک چھوٹے سے معصوم بچے کو تم نے مار دیا، کہ اگر اس پر کوئی گناہ ہوتا پھر بھی معاف ہو جاتا، کہ مکلف نہیں ہو۔ چھوٹے بچے اگر کوئی گناہ کر دے، شریعت کا کوئی حدود کو پار کر جائے، پھر بھی اس پر حد قائم نہیں ہوتی، اور یہ تو اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا اور اس کے باوجود یہ معصوم بھی ہے، تم نے اس کو مار دی۔
حضرت خضر نے پھر سے کہا موسیٰ اپنی شرط کو بھول گئے، تم نے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا، کوئی سوال نہیں کروں گا، پھر سے سوال کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے معافی مانگی اور کہا کہ اب جو ہے میں کچھ نہیں کہوں گا، اب اگر کہوں تو مجھے آپ کے پاس سے نکال دیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر اور آگے چلے تو ایک بستی کے اندر داخل ہوئے۔ بستی کے اندر ایک پہلے زمانے کے اندر ایک ایسا نظام ہوا کرتا تھا، اہل عرب کے وہاں بھی ایک نظام تھا کہ جب کوئی اجنبی شخص بستی کے اندر آ جاتا تو لوگ ان کی مہمان نوازی کر دیتے۔ جب یہ بستی کے اندر داخل ہوئے تو کسی نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی، کسی نے پوچھا بھی نہیں، بستی والوں نے خضر اور موسیٰ کو کہ آپ کہاں سے آئے، مہمان نوازی کے بارے میں کچھ بھی نہیں پوچھا۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں لکھا ہے کہ ان کو جب سامنے سے کہا گیا بستی والوں کو، پھر بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب یہ لوگ ٹھہرے ہی تھے اس بستی کے اندر کہ اس بستی کے اندر دیکھا کہ ایک دیوار ہے، وہ دیوار گرنے چاہ رہی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس کی مرمت کر دی، اس کو کھڑا کر دیا۔ پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خضر آپ کیسے شخص ہیں کہ بستی والوں نے ہمارا اکرام بھی نہیں کیا اور آپ جو ہے بغیر کسی معاوضے کے ان کا کام کر رہے ہیں، ان کی دیوار کو کھڑا کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو دیوار کھڑی کرنی ہے تو اس کو اوپر کچھ معاوضہ لیجیے، کچھ پیسے لے لیجیے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم کھانا کھا لیں۔ حضرت خضر نے پھر کہا کہ موسیٰ اپنا وعدہ بھول گئے، جو ہے اب یہ وقت آ گیا، ھذا فراق بینی و بینک، کہ یہ وہ وقت ہے میرے اور تمہارے درمیان جدائیگی کا، اب آپ یہاں سے چلے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ واقعتاً اب جو ہے میں اپنے حدود کو پار کر چکا ہوں، میں آپ کے پاس سے چلا جاؤں گا، لیکن وہ جو 3 کام آپ نے کیے مجھے وہ بات سمجھ میں نہیں آئی، مجھے وہ 3 باتیں سمجھا دیں کہ آپ نے اس کی کشتی کیوں توڑ دی، حالانکہ آپ کا کرایہ نہیں لیا تھا؟ آپ نے اس شخص کی چھوٹے سے معصوم بچے کو کیوں مار دیا، حالانکہ وہ کوئی قصور نہیں تھا اس کا؟ اور وہ تیسرا بستی کے اندر ان کی دیوار کو کیوں کھڑی کیا آپ نے اور اس کے اوپر کیوں معاوضہ نہیں لیا؟ حضرت خضر نے کہا کہ میں آپ کو ان تینوں چیزوں کے بارے میں آپ کو میں بتاتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے تفصیل سے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تینوں چیزوں کا حکم بتایا، یعنی تکوینی جو نظام تھا جس کو خضر جانتے تھے موسیٰ نہیں جانتے تھے، ان تینوں چیزوں کے متعلق حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تفصیل کی۔ وہ تفصیل انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ذکر کریں گے۔